لاہور میں موسم سرما کی پہلی بارش نے گرمی کی چھٹی کروا دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، سرد ہواؤں سے موسم خنکی آ گئی۔ صفدر آباد، جھنگ، سانگلہ ہل، رنالہ خورد، حجرہ شاہ مقیم، ننکانہ صاحب اور دیگر شہروں میں بارش، راولپنڈی اور گردنواں میں بھی موسلادھار بارش نے سردی کر دی۔ اسرائیل کے لبنان پر طاقتور میزائلوں سے 10 بڑے فضائی حملے کیے گئے، 6 افراد جاں بحق، 91 زخمی ہو گئے، بڑی تعداد میں جانی نقصان کا خدشہ۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ کی شہادت کی اطلاعات، حملوں میں 6 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے حزب اللہ کا سینٹرل کمانڈر عمارت کے نیچے قائم تھا۔ بمباری کا اصل ہدف حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ تھے۔ امریکہ کا اسرائیلی حملوں سے لا علمی کا اظہار، امریکی میڈیا نے اسرائیلی حملوں کو بائیڈن انتظامیہ کے منہ پر تماچا قرار دے دیا۔ حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل کے شہر سیفا پر 100 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ اسرائیل کی بیروت سمیت مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری میں مزید 92 افراد شہید، 150 سے زائد زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 720 تک پہنچ گئی۔ ایران کے لبنان کے دارالحکومت پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ریاستی دہشت گردی ہے۔ بیروت پر حملہ واضح جنگی جرم ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان۔ ایران ہر صورت لبنان کا ساتھ دے گا، ایرانی وزیر خارجہ کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا بیروت حملے میں امریکی بنکر بیسٹر بم کا استعمال کیا گیا، 5000 پاؤنڈز وزنی بیسٹر بم امریکی حملے کے لیے اسرائیل کو فراہم کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے بھی صورتحال کے پیش نظر سپریم کورٹ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ امریکہ نے اسرائیل کا دفاع کرنے کا اعلان کر دیا، صدر جو بائیڈن کا مشرق وسطی میں فورسز کو الرٹ کرنے کا حکم۔ پینٹاگون اسرائیلی حمایت کے لیے موجود افواج کی جنگی تیاریوں کو یقینی بنائے۔ امریکی صدر کے حکم پر پینٹاگون نے 40,000 سے زائد امریکی فوجیوں کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا بھی مشرق وسطی میں اسرائیل اور امریکی فورسز کا دفاع یقینی بنانے کا اعلان۔ ایران اور یمنی حوثیوں کے لیے واضح پیغام ہے، امریکی ملٹری اثاثوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو نتائج سنگین ہوں گے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث کسی بھی خوفناک صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے، امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی نیو یارک میں نیوز کانفرنس۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے، صرف مذمت کرنا کافی نہیں، ہمیں اس خون ریزی کو روکنا ہوگا، عالمی برادری کو پائیدار امن اور دو ریاستی حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، فوری طور پر فلسطین کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن تسلیم کیا جائے، معصوم بچوں، خواتین اور نہتے شہریوں کے قتل پر خاموش نہیں رہا جا سکتا، فلسطین میں بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا طوالت دینے والوں کے ہاتھ بھی غزہ کے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کا عزم، کہا پاکستان کو بیرونی امداد سے ہونے والی دہشت گردی کا سامنا ہے، فتنہ اور خوارج کے عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے، عالمی درجہ حرارت میں اضافے میں پاکستان کا حصہ صرف 1% ہے۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں اسلاموفوبیا پر بھی روشنی ڈالی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی کا دورہ، آرمی چیف کو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے انویسٹا انڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور عمائدین نے تقریب میں شرکت کی۔ آرمی چیف نے کراچی کی تاجدار برادری سے بھی بات چیت کی۔ آرمی چیف نے ملک کی اقتصادی ترقی میں کاروباری برادری اور تاجروں کے تعاون کو سراہا۔ شرکاء نے مثبت معاشی اشاریوں کے لیے SIFC کے کردار کی تعریف کی۔ پاکستان امریکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش جگہ ہے، امریکی کمپنیاں باہمی فائدے کے لیے مشترکہ منصوبے شروع کر سکتی ہے۔ پاکستان کی معیشت کے تمام شعبوں میں امریکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔
SIFC کا مقصد سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، مسائل کے حل اور منصوبوں پر عمل درآمد کو تیز کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے خطاب، وزیر اعظم سے پاکستانی امریکی بینکرز کے وفد کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم نے وفد کو معیشت کے استحکام اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ معاشی محاذ پر حکومت کی بڑی کامیابی، IMF سے $7 ارب کے قرض کی پہلی قسط موصول۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق IMF سے قرض کی پہلی قسط $1 ارب 2 کروڑ 59 لاکھ اسٹیٹ بینک کو منتقل ہو گئی۔ پہلی قسط کی رقم اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 3 اکتوبر کے ڈیٹا میں شامل ہوگی۔ تحریک انصاف کا راولپنڈی میں آج احتجاج کا اعلان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور احتجاج کی قیادت کریں گے۔ اسلام آباد سے PTI قیادت قافلوں کی صورت میں لیاقت باغ جائے گی۔ ریاستوں کی بندش کی صورت میں جو جہاں تک پہنچے گا وہی احتجاج ہوگا۔ پولیس نے لیاقت باغ سیل کر دیا، گیٹ پر تالے لگا دیے گئے۔ پولیس کی نفری لیاقت باغ کے باہر اور اندر تعینات۔ راولپنڈی صدر اسٹیشن تا IGPR روڈ تک میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند رکھنے کا فیصلہ۔ میٹرو بس سروس اسلام آباد میں بحال رہے گی۔ IGP تا پارک سیکریٹریٹ تک میٹرو بس سروس چلائی جائے گی۔ اڈیالہ جیل کے لیے خصوصی سیکیورٹی انتظامات کا فیصلہ، جیل کے اطراف اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ حکومت پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی، احتجاج اور سیاسی اجتماعات پر پابندی عائد۔ رینجرز کی تعیناتی کے لیے وفاقی حکومت کو مراسلہ جاری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو احتجاج کے لیے داخل نہیں ہونے دیں گے، پنجاب حکومت کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق خیبر پختونخوا سے پنجاب میں احتجاج کے لیے داخل ہونے والے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ علی امین گنڈاپور پنجاب میں کسی جگہ احتجاج نہیں کر سکیں گے۔ پنجاب کا ماحول خراب کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کو مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ سپریم کورٹ سے فیصلے پر عمل روکنے کی بھی استدعا، نظر ثانی پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلہ پر حکم امتناع دیا جائے۔ درخواست میں کہا، سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے۔ سپریم کورٹ نے ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا۔ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا۔ عدالت نے 41 ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا۔ آزاد ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کرائے۔ عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفی کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ درست بھی مان لیں تو PTI ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی۔ PTI آئینی ترمیم کی راہ میں دیوار بنے گی، JUI اور PTI کا کوئی جوائنٹ مسودہ نہیں۔ حکومت بانی PTI کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتی ہے۔ رہنما PTI شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس، شبلی فراز نے کہا، ملکی مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ PTI کا کوئی سینیٹر حکومت سے رابطے میں نہیں، ہمارے MNAs محفوظ ہیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم، پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور آئینی ترامیم پر بات چیت، آئینی عدالت کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی JUI کو اس بارے میں اپنی ترامیم لانے کی تجویز، مولانا کے ساتھ خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی۔ آئینی پیکج سے متعلق رائے لی، فیصلہ ہوا ہے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، دوسری پارٹیوں سے بھی مشاورت کریں گے، مشاورت کے بعد ہی مسودہ سامنے آئے گا۔ ٹی وی پر چلنے والا معاہدہ حکومت کی طرف سے آیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کی نیر بخاری اور شہری رحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں اسکول بلڈنگ کی چیکنگ کا حکم، مخدوش اور سختہ حال عمارتوں میں بنے اسکول سیل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا ہے، عوامی امور پر نظر ہے، تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، شاباش دینے میں کنجوس نہیں، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سخت رویہ اپنانا پڑتا ہے۔ ہر آنے والے دن میں بہتری آ رہی ہے، جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت ترین اور فیصلہ کن کارروائی کر کے خوف زدہ کیا گیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुजफ्फरगढ़ में अरकान असेंबली की मुलाकात, अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ और मुशावरत की गई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 1 अक्टूबर को ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 31 दिसंबर 2026 तक सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।